اس وقت سچویشن یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم میرا رابطہ ہوا تھا منڈے اس گزرتے ہوئے، اور کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے یوٹیوب چینلز ٹرمینیٹ کیے گئے تھے، اور اس سلسلے میں ہم ان کا یعنی کہ اپیل تیار کر رہے تھے کہ ان کے یوٹیوب چینلز واپس آ جائیں. تو اس سلسلے میں میں ان کو کوشش کی تھی رابطہ کرنے کو ٹیوزڈے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور میں پورے دن میں کوشش کرتا رہا، لیکن پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ سچویشن ہے کہ ان کی اریسٹ ہو گئی ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ابھی میں آپ کو بس یہ بات ہی میرے سورسز ہیں، تو ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ ان کی اریسٹ ہو گئی ہے. اور ایسی سچویشنز میں جیسے میں نے دیکھا ہے کہ ایسی سچویشنز میں نارملی پولیس اجازت نہیں دیتی، یعنی کہ وہ ڈیلے کر سکتے ہیں ایکسیس ٹو لیگل ریپرزنٹیشن، یعنی کہ اس قسم کے جو الزامات ہوتی ہیں بہت سیریس ہوتے ہیں. کیا الزامات ہیں؟ کیا کس سیکشن کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا؟ کس سیکشن کے تحت؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا، جب تک راجہ صاحب مجھے خود رابطہ نہیں کریں گے میں آپ کو انفارچونیٹلی کنفرم نہیں کر سکتا. لیکن جب دیکھا جائے کہ پاکستان میں ان کا وارنٹ ایشو کیا گیا تھا کافی یعنی کہ سیریس ایلیگیشنز میں، اور اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نارملی اس قسم کے ایلیگیشنز جو ہیں نا پولیس پاورز کافی ہوتے ہیں. کہ آپ ان کے وکیل ہیں، تو کیا آپ کل سے وہ خبریں چلنے تھیں اریسٹ کی، تو آپ نے خود پولیس سے یا محکموں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے حوالے سے؟ یہ جو ہے نا یہ نارمل سچویشن نہیں ہے، یہ نارمل سچویشن نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی عام سے چارج ہو یا ایون اگر مرڈر کے لیے یہ سیریس چارج، نارملی ہم یہ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اس قسم کے کیسز میں جو ہے نا ہمیں کس قسم کے کیس اسپیسیفکلی بتا دیں کہ کس کیس میں ان کو انویسٹیگیشن کے لیے لے جایا گیا ہے؟ میں صرف آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، لیکن میں صرف آئی ایم جسٹ کنکلوڈنگ فرام جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹیررزم ایکٹ کے اندر آ سکتا ہے. جو جس طریقے سے وہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گلٹی ہیں یا واقعی وہ ملوث تھے. یہ صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انفارمیشن اور یا انٹیلیجنس جو ملی ہے یہاں کی پولیس کو، اس کے تحت انہوں نے ایکشن لینا پڑا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹیررزم لیجسلیشن ایسی ہے کہ پولیس کو وہ ریزنیبل سسپیشن کی بات نہیں ہوتی، ان کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملے ان کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کی منڈے کو ان سے بات ہوئی تھی، تو منڈے کو انہوں نے کوئی ایسے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ان کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے یا اس طرح کی کچھ صورتحال ہو سکتی ہے؟ نہیں، انہوں نے بس یہی بتایا تھا کہ جیسے پاکستان میں وارنٹس ایشو ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، اور ان کے جو ساتھی اور بھی ہیں جرنلسٹ، یہ بس یہی بات. ایک بات مجھے پوچھنے دیں، مہتاب صاحب یہ بتائیں کہ آپ ان کے وکیل ہیں، آپ کا رابطہ ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہوگا. آپ نے کسی فیملی سے پوچھا کہ ان کے اریسٹ کیا گیا ہے، کہاں سے کیا گیا ہے، کب اریسٹ کیا گیا ہے؟ کوئی رابطہ نہیں آپ کو کسی سے؟ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ایسی قسم کی سچویشن میں پولیس جو ہے جب وہ ریڈ کرتے ہیں، وہ تمام جو وہاں پہ جو آکوپنٹس ہوتے ہیں نا اس گھر کے، ان کے تمام جو ہے ان کے موبائل فونز، لیپ ٹاپس وہ لے لیتے ہیں. تو جو بھی میرے پاس موبائل نمبرز تھے تو میں نے ٹرائی کیا، لیکن وہ نہیں کام کر رہے. اب آپ کا سر اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ اور دوسرا، کہیں راجہ صاحب جب باہر نکلتے ہیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ میرے وکیل ہی نہیں ہے یہ، تو آپ کے پاس اتھارٹی لیٹر ہے؟ نہیں، اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو ریلیز کیے گئے ہیں، لیکن جب کوئی بھی اس قسم کے الزامات میں ملوث ہوتے ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں وہ سرٹن کنڈیشنز. اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کو ایکسیس نہیں ہونی چاہیے ٹو دی انٹرنیٹ، آپ کو ایکسیس نہیں ہونی چاہیے ٹو سوشل میڈیا، آپ کو ایکسیس نہیں ہونا چاہیے ٹو ایون موبائل فون. جب تک لگ سکتی ہیں جب تک انویسٹیگیشن. جی ہاں، بالکل. سر آپ کو لگتا ہے کہ راجہ عادل اگر باہر آئے تو اس کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی سنگین اس کے اوپر کچھ لیٹیگیشن لگ سکتی ہیں کہ اس کو واپس پاکستان کی حکومت کے حوالے کر دیا جائے؟ وہ سچویشن ایسی تبھی رائز ہوگا کہ جب فرض کرو وہ چارج ہوتے ہیں، اور فرض کرو کیونکہ یاد رہے کہ یہ جو قسم کے کرمنل افینسز ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ چارج کرتے ہیں، پہلے یہاں پہ ٹرائل کرتے ہیں پہلے، تو پھر بعد میں وہ ایکسٹارٹ کر سکتے ہیں. ابھی وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں یا پولیس کے باہر؟ کیونکہ ابھی آپ نے کہا وہ ریلیز ہو گئے ہیں تو وہ کنفیوژن ہو رہی ہے، ابھی وہ حراست میں ہیں یا باہر ہیں؟ یعنی میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ ریلیز ہو گئے ہیں، وہ گھر پہ. جی ہاں.
अच्छा, उन्हें घर भेज दिया गया है? जी, घर पे चले गए। तो आप उनके घर जाके उनसे मिल नहीं सकते किसी तरीके से उनसे? नहीं, ये हमारे आपस में इंशाल्लाह वो हम करेंगे कुछ अरेंजमेंट। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो रिलीज़ होते हैं उनके ये भी हो सकता है कि उनको मना किया गया है कि यू कैनॉट हैव एनी मोबाइल फोन, यू कैनॉट हैव एनी सोशल मीडिया, तो ज़ाहिर है कि फिर हमारा कुछ अरेंजमेंट होगा तो फिर आप मिलेंगे। सर, कल जब आपको तमाम सहाफ़ी कांटेक्ट कर रहे थे, राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे कि आप कंफर्म करें कि राजा आदिल पुलिस की कस्टडी में है, आप इग्नोर क्यों कर रहे थे? आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया? नहीं, कि उस वक्त मेरे पास पूरी फैक्ट्स नहीं थे और ना मुझे सर, पता अभी भी आप पूरे फैक्ट्स नहीं बता रहे, आप ये कंफर्म नहीं कर रहे कि उनको एंटी टेरर लॉ में अरेस्ट किया गया था? जी उन्होंने यही कहा। नहीं, क्योंकि जब तक मैं खुद वो बेल शीट नहीं देखता तो फिर मैं आपको नहीं बता सकूंगा। क्या आपने कोशिश की है उनसे बात करने की पुलिस से या उनकी फैमिली से कि अगर वो उनको रिलीज किया गया है तो किस बेल पर किया गया है? मैंने फिर भी दोबारा कोशिश की थी फ़ोन करने को, लेकिन वो नंबर जो है मेरे पास वो काम नहीं कर रहे। आपको पुलिस कैसे के पता चला? तारिक साहब ने आपको तारिक कैसे साहब, पता आपसे चला एक कि वो सवाल है। रिलीज हो गया? अगर आपका राब्ता नहीं हुआ तो आपको कैसे पता चला कि वो रिलीज हो गया? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है। हाँ, तारिक साहब आप ये बताएं कि आप से जब मैंने रिकन्फर्म किया कि राजा आदिल गिरफ्तार हो गया तो यू आर द ओनली वन जिसने कंफर्म किया कि यस वो अरेस्ट हो चुके हैं। उनके वकील जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन आपने तो, आपके कौन से सोर्सेज थे ऐसे? जी, मेरे बड़े करीबी सोर्सेज हैं उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बिन रिलीज्ड। वो अपने घर पे हैं इस वक्त। उनको कल रिलीज़ कर दिया गया था 4-5 घंटे क्वेश्चन करने के बाद, और अब वो अपने घर में, जिस तरह हमारे मेहताब अजीज़ साहब ने कहा, हो सकता है उन पर कोई कंडीशन इम्पोज कर दी गई हो कि वो सोशल मीडिया में बयानात ना दें, तो इस वजह से ही वाज आल्सो, मेहताब अजीज़ वाज आल्सो वेरी रिलक्टेंट टू से तारिक साहब, समथिंग। आपको लगता है कि राजा आदिल किसी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था तभी उसके ऊपर ये पाबंदी लगी है कि वो सोशल मीडिया से यूज नहीं कर सकता, वो फोन यूज नहीं कर सकता, वो अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर सकता? दैट्स मीन उसके पास कुछ ना कुछ पुलिस को ऐसे प्रूफ मिले हैं। देखिए, पहली तो मैं ये बताऊं कि राजा आदिल जो है ये मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है,